کیسٹ نمبر 11 تفسیر قرآن بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع وہمی امراض اور جن بھوت کے اثرات، تعویذ گنڈے کی مذمت، خبیث جنات اور شیاطین، دوسری قسط، آڈیو کیسٹ آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 9899 63 47 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ مُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جسمانی امراض کا بیان نامکمل رہے گا اگر میں ایک بات اور آپ سے عرض نہ کر دوں کہ جسمانی امراض کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ صرف 2 شرطیں لگاتا ہے اسلام کہ جسمانی مریض ایک تو بے صبری نہ کرے اور ایک حرام دوا کا استعمال نہ کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا تداووا بالحرام، اے لوگوں حرام چیز سے علاج نہ کرنا ہے، حلال دوا۔ اور دوسری شرط صبر، برداشت۔ 2 شرطوں کے بعد پھر جو فضائل بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوق یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ کسی مرض کا نام نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے، کوئی تکلیف، کوئی مرض، کوئی غم، کوئی حزن، یہاں تک کہ کانٹا اگر پیر میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ گناہوں کا کفارہ توبہ کرو، استغفار پڑھو، گناہوں کا کفارہ خیرات دو، وہ سارے کفارے ہیں۔ اور گناہوں کا کفارہ اگر بیمار پڑ جاؤ تو صبر کرو، بے صبری اختیار کرو، اور حلال دوا استعمال کرو، حرام دوا استعمال نہ کرو۔ کفر اللہ علیہ۔ پھر جسمانی مریض کی عیادت کرنا۔ شخص مریض ہے، ایک مسلمان پر حق ہے کہ اس کی عیادت کرے۔ عیادت کرنے کا درجہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔
لیکن اس کی بھی وجہ میں عرض کروں. فرمایا جب کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی بیمار کی مزاج پرسی کرتا ہے، شام تک 1000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. 1000 ملائک، 1000 فرشتے. اور جب وہ شام کو مسلمان بھائی کی مزاج پرسی کرتا ہے تو سارے رات 1000 ملائک، 1000 فرشتے ساری رات دعا کرتے ہیں. معمولی نیکی ہے یہ، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مزاج پرسی کرنے والا سنت کے مطابق مزاج پرسی کرے. عیادت، تھوڑی دیر بیٹھے، اس کو تسلی، مایوس نہ کرے، اور ہر 3 دن کے بعد اگر لمبا مریض ہے 30 دن جائے، تھوڑی دیر تسلی، اطمینان، مایوس نہ کرے. تسلی اور مایوس نہ کرے. لمبا مریض ہے، ہمیں اگر ہم کسی کی مزاج پرسی کریں تو ہمیں چین نہیں پڑتا جب تک کہ اس بیمار کو مایوس نہ کریں. اتنا 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا آپ پڑے ہوئے، وہ آپ کے اوپری نہ ہو گیا ہو، اوپری ہو گیا ہے آپ پر، مہینہ بھر ہو گیا، آرام ہی نہیں ہو رہا. یہ مزاج پرسی کرنے والا کہہ رہا ہے. وہ بڑا ہے غریب، اطمینان سے اس کو اگلا رہا ہے، اچھا وہاں ہے، وہاں جائیے، وہ بڑا اچھا علاج کرتے ہیں، وہ تو ایک ہی تعویذ میں کھڑے ہو جائیں گے، آپ ایک ہی تعویذ میں کھڑے ہو جائیں گے. کر دیا بیڑا غرق کے بیمار کا بیمار. یہ ہمارا مزاج بن گیا. ارے کہا تسلی دو. بیماری لمبی بھی ہوتی ہے، بیماری مختصر بھی ہوتی ہے. اللہ تم کو شفا دے گا، بھائی گھبراؤ نہیں، تسلی سے رکھو، 2 کلمے خیر کے کہو، چلے آؤ. اتنا بڑا اجر ہے، بشرطے کی شرارت کر لو. جو عام طور پر ایک جاہل ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور اس انداز سے کرتا ہے کہ جناب آپ کا کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا، ہاں وہاں لوگ کہہ رہے ہیں پیٹ میں درد ہے، ٹانگ میں، آپ کو تو اصل میں اوبری ہو گیا ہے، اوبری ہو گیا، کر دیا اس کا ناش کر دیا. اب وہ کبھی بستر پہ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، مرا مرا پھرے گا، ادھر جائے گا. یہ ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو بتایا کہ تیری بے صبری تیرا سارا اجر ضائع کر دے. مثلاً ایک واقعہ بے صبری کا پیش آیا حضور کے ساتھ. ایک دیہاتی تھا، بخار، بڑے میاں دیہاتی بڑے میاں تھے، بخار شدید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور عرب ایک کلمہ کہا کرتے تھے، لا باسا طہور. یہ محاورہ تھا عرب، لا باسا طہور، میں کوئی حرج نہیں بھائی، کوئی مذائقہ نہیں، پاک ہو جاؤ گے تم. طہور، طہور، تم پاک ہو جاؤ گے، بھائی گھبراؤ. یہ عرب کا محاورہ. لا باسا طہور، کوئی مذائقہ نہیں، تمہیں اللہ پاک کر دے گا اس بیماری سے. وہ بڈھا آدمی بڑا ڈر رہا تھا، وہ بخار میں تنگ آ گیا تھا، کہنے لگا کلا بل ہما طہور. بھائی مخفف عبارت بولیے. حضور کا جواب دے رہا تھا نا، کلا واسا طہور. اس نے کیا کہا؟ کلا بل ہما طہور. طہور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور. بڑا
بیماری کے عالم میں بھی کتنی اچھی زبان بول لی ہے. عرب تھا نا، عرب تو زبان کے مالک تھے. کہ کلا نہیں جناب، کچھ نہیں. ہما تفور، بخار جوش مار رہا ہے. علی شیخ کبیر، ایک بڈھے آدمی کے اوپر تزیرہ القبور، اور اس کو قبر کی زیارت کرا دے گا بہت جلدی. اب کیا تسلی دے رہے ہیں مجھے؟ لا تسلی نہیں. اب دیکھا یہ پورا آدمی تنگ آ گیا. انسانی فطرت ہے، نہیں لحاظ رکھ سکا کہ رسول اللہ تسلی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جناب، آپ خالی تسلی سے دیجیے، یہ بخار قریب مجھ کو زیارت کرا دے گا خبر کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور ایک فقرہ کہا، ناراض ہی نہیں ہوئے. کیا فرمایا؟ نعم اذن، اچھا بھائی اگر ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا. یہ کہہ کے آپ اس کی مزاج پوچھی کر کے چلے آئے، بہت جلدی بڈھے کا انتقال ہو گیا. یہ بے صبری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے جسمانی بیماریوں کو اس کے درجے کی بلندی کے لیے کا سبب بنایا ہے. صبر اور ادھر ادھر اناپ شناپ کو حرکت کرنا. اب میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ روحانی امراض، تو اس کو میں نے بہت مختصر کر دیا تھا کہ اس میں کوئی بحث نہیں. روحانی امراض سے مراد اخلاقی کمزوریاں اور اس کا علاج اللہ حبیب، اور اس کے طبیب انبیاء کے نائب جانشین، جو اللہ کے بندوں کو روزہ نماز ایمان پڑھائیں سکھائیں سمجھائیں، اور وہ علاج ہو ان کی روحانی کمزوریوں کا بیماریوں کا. وہ مسئلہ صاف ہے، اس میں کو بحث نہیں. یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کے ساتھ، کیونکہ طبیب وہی ہے جو محبت سے علاج کرے. طبیب وہ ہے جو محبت سے علاج کرے. طبیب وہ ہے جو برے سے برے بیمار کو اپنے قریب بٹھا لے. طبیب وہ ہے جو بیمار سے نفرت نہ کرے، بیماری سے نفرت کرے. بیمار سے کافر سے نفرت نہ کرے، اس کے کفر سے نفرت کرے. گناہگار سے نفرت نہ کرے، گناہ سے نفرت کرے. اگر بیمار سے نفرت کرے اس کی بیماری کا علاج خاص کرے گا ہی. جو ڈاکٹر بیمار کو قریب نہ بٹھائے اور یہ کہے کہ میں دور کھڑے ہو جاؤ، وہ کیا علاج کرے گا؟ یہ ہے روحانی کو. اب آپ چلیے جو اصل بحث ہے اور بہت مشکل ہے بحث، وہ ہے ذہنی امراض. میں اس کو ذہنی امراض کہتا ہوں. ذہنی امراض، شیطانی امراض، وہمی امراض، کچھ بھی کہیں آپ، حقیقت صرف اتنی ہے، یاد رکھیں آپ. تردید بعد میں کروں گا، پہلے آپ کو حقیقت سمجھیں. شیطان وہی شیطان ہے، اسی کو جن کہتے ہیں. جن اور شیطان دو چیزیں نہیں. ایک اصولی بات کیا تھا، خبیث جن وہی شیطان ہے، وہی کافر جن ہے. نیک جنات کا وجود ہے، وہ کسی کو ستاتے نہیں. اللہ عالم کہاں ہے ان کا مسکن، نیک جنات کا ہمیں نہیں ہوتا.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے 23 برس میں. ایک بار جب حضور کہیں سفر میں کسی وادی میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ جن آئیے اور وہ ادھر سے گزرے اور حضور قرآن پڑھ رہے تھے. انہوں نے قرآن کریم سنا اور قرآن سن کر وہ چلے گئے اور جا کر انہوں نے اپنی قوم جنات جہاں وہ آباد ہوگی وہاں جا کر حضور کا تعارف کرایا اور حضور کی تعریف کی اور ایمان لے آئے. پھر اس سارے واقعے کی اطلاع جبریل امین نے حضور کو دی. سرکار آپ کو تو پتہ نہیں، جو آپ وادی میں صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کچھ جنات آئے اور وہ کھڑے ہو گئے، وہ قرآن سنتے رہے، وہ آپ پر ایمان لے آئے اس کلام پر. پھر وہ اپنی قوم میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے ایمان کی دعوت دی، قرآن کی بہت تعریف کی. سورہ جن نازل ہے، وہ موجود ہے قرآن. صرف ایک مرتبہ سرکار کی جنات سے ملاقات ہوئی. پھر بھی کہاں رہتے ہیں اللہ ہمیں نہیں بھائی. ہمیں تو اتنا ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدم کو اللہ تعالی نے پیدا کرنا چاہا تو کتابوں میں ہے کہ زمین پر جنات آباد تھے. جب زیادہ فساد پھیلایا تو ملائکہ نے انہیں زمین سے گھیر کر دھکیل کر وادیوں پہاڑوں میں بند کر دیا اور میدانی علاقے میں آدم کو آباد کر دیا. اس سے آگے قرآن و حدیث میں کچھ نہیں. جو ہمارے دانشور ہیں، اہل عقل، سر سید اور ان کے ہم نوا، وہ جنات کا وجود نہیں مانتے، وہ فرشتوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جنات جو ہے وہ دراصل اس نام کی ایک قوم تھی. بحث نہیں ہے ان کی بات ختم. ہم جنات کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن جنات اور شیطان اب ایک چیز ہے. خبیث روح ہے کافروں کی دنیا میں آزاد نہیں. کوئی کافر کی روح خبیث کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے ہی نہیں ہوئی، وہ قید ہے. مقام سجین تاریخ مقام. کوئی یہاں دنیا میں کافر نہیں آتا مرنے کے بعد. جھوٹ بولتے ہیں. اب ایک حقیقت رہی شیطان یا علماء نے یہ تحقیق کر کے ثابت کیا کہ کوئی جن یا شیطان انسان کو جسمانی اذیت نہیں پہنچا سکتا. قدرت نہیں ہے اس میں. اللہ نے جنات اور شیاطین کو یہ قدرت دی تھی کہ کسی کی آنکھ پھوڑ دیں، کسی کے پیٹ میں درد کر دیں، کسی کے گھٹنے میں درد کر دیں اور کسی کے دماغ میں گھس کر اس کو پاگل کر دیں. یہ قدرت نہیں. کیوں کہ اگر شیطان میں دماغ میں گھسنے کی قدرت ہو، پیٹ میں گھسنے کی قدرت ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، یہ تمہارا بدترین دشمن ہے. روز 5-4 مسلمانوں میں گلے گھوٹ کے مار دیا کرے. یہ کرے وہ تمہیں زندہ کے چھوڑ رکھا ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین. اے اولاد آدم یہ شیطان بدترین دشمن ہے تمہارا. بدترین دشمن نے آج تک کسی پیغمبر کو ہلاک نہیں کیا. بہکانے کی کوشش کی. نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرت دی تھی، انہوں نے دھکا دے کے طرف پھینک دیا. نبیوں کے علاوہ جس قدر مخلوق ہے وہ ان کے اثر میں آ جاتی ہے. شیطان میں کیا قوت ہے؟
قرآن کریم نے شیطان کے اس فعل کو چند لفظوں سے تعبیر کیا ہے، سن لیا۔ شیطان ستاتا ہے وسوسہ ڈال کر، ایک لفظ جس کو سورہ معوذتین نے کہا یوسوس فی صدور الناس، پہلا عمل شیطان کا دل میں وسوسہ ڈالنا، خیال ڈالنا، ایک کام، یہ ہے شیطان کا اصل کام اور اس کی قدرت، ایک وسوسہ اندر۔ دوسرا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا مس، چھونا، ان الذین اتقوا، آراف نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب پرہیزگار بندوں کو شیطان چھوتا ہے تو ظاہر ہے کہ شیطان چھوتا ہے جسم کا نہیں، دل کو، اسی کا نام وسوسہ ہے۔ تعبیر بدل دی، حقیقت ایک، مس سے شیطان چھونا، اس کے دل کو چھوتا۔ تیسرا لفظ قرآن کا غم سے شیطان، غم، وَإِمَّا يَمْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ بھی آراف میں ہے۔ غمز کہتے ہیں ابھارنے، غم یہ ابھارتا ہے برائی، غمز اس کا ایک کام، ابھارتا۔ ایک لفظ قرآن میں اس کے لیے آیا ہے امنی، یہ تمنائیں ڈالتا ہے دل میں، وہی وسوسہ ہے وہ۔ وَلَأُمَنِّيَنَّ، اے اللہ میں جا رہا ہوں اس اولاد آدم کی خبر لینے، کیا کروں گا؟ بس ان کے دل میں طرح طرح کی آرزویں، تمنائیں پیدا کر دوں گا، ان کا ناس آرزویں پیدا کریں، دولت کی آرزو، دولت مند بن جائے گا، بہت بڑا دولت مند، اس کے لاٹری کے نمبر لگا، لاٹری کے نمبر لگا، دولت مند ہو جائے گا۔ یہ کون ڈال لیا ہے؟ یہ لاٹری کے نمبر پاگل ہو گئی ہے۔ تو یہاں زور کم ہے، قصبات اور دیہاتوں میں جب میں گیا اس وقت لوگ کہہ رہے تھے مولانا مکانات بھیج دیے دیہاتیوں، زمینیں بھیج دی، نمبر لگا رہے ہیں لاٹری۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ ہے کام شیطان۔ یہ دیکھیے، اے پروردگار میں تیرے بندوں کے دل میں آرزویں اور تمنائیں پیدا کروں گا، انہیں اس طرح تمناؤں میں الجھاؤں گا کہ ان کا ناس نہ ہو۔ الجھا رہا ہے تمناؤں، دولت مند بننے کی تمنا، دیکھیے اب آپ، اس تمنا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، انسان کو شیطان بنا دیا، شیطان سے بدتر بنا دیا۔ دولت مند بننے کی تمنا، اولاد نہیں ہے تو اولاد بننے کی تمنا، چاہتا پھر رہا غریب اولاد کی اور پتیاں کھاتا پھر رہا املی کی اور نیم، فلاں نیم فلاں املی کی پتیاں کھا لو اولاد ہو جائے گی۔ ہے کہ دیکھیے آپ دیا تو فلاں بزرگ کے مزار پر جو املی ہے اس کے پتے کھا لو اولاد ہو جائے گی۔ اولاد کی تمنا، دولت مند ہونے کی تمنا، ایک ایک تمنا، یہ تمناؤں میں الجھ جاتا ہے ذہن، اس کے سوا اور کوئی عمل نہیں ہے شیطان۔ یہ اصولی بات میری سمجھ میں آ۔ اب آگے چلیے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہ جو جسمانی بیماریوں میں شیطان کا اثر آتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جسمانی بیماریوں میں، جسمانی طور پر جو شخص بیمار ہے اس بیماری میں اس کے دل میں بیماری کے لیے برے خیالات پیدا کرتا ہے، اس کی بیماری کو بگاڑتا ہے وسوسے کے ذریعے۔ یہ ہے
بیماری میں شیطان کا دخل. سیدھا سیدھا علاج کر رہے ہیں آپ ایک اچھے ڈاکٹر کا, وہ آ کر آپ کو بہکائے گا, وسوسہ ڈالے گا, غلط ہے یہ نہیں, وہاں جاؤ. یہ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میاں شیطانی اثر آ گیا, شیطانی اثر آ گیا, پیٹ میں درد ہے, شیطانی اثر آ گیا, گھٹنوں میں آرام نہیں ہو رہا. وہ تو آرام اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ بہکا رہا ہے, تم یوں نہیں یوں کرو, یوں نہیں کرو, اور کچھ نہیں. پھر شریعت نے اسی کا علاج کیا ہے, آگے عرض کروں گا. تعوذ ہے نا. اب ادھر آئیے آپ, یہ جتنے گندے باز لوگ ہیں, ایک بات پہلے میں کہہ دوں آپ سے, میری گندے اور تعویذ باز سے مراد وہ علماء حق نہیں ہیں جو شریعت کے حدود میں رہ کر نقش و تعویذ کرتے ہیں, وہ مراد نہیں. اللہ کے نام کا تعویذ, اللہ کے نام کا دم, اللہ کے کلام کا درود, اس پر دم کرنا, وہ جو اللہ کے نیک پرہیزگار بندے کرتے ہیں وہ الگ ہے. اس سے مجھے کوئی بحث نہیں, وہ جائز ہے. اور کس طرح جائز ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں جب وہ خانقاہ میں بیٹھا تو حضرت معمول لوگ آنے لگے تعویذ لینے, لیکن میں تیار نہ ہوا, مجھے تأمل ہوا کہ میں یہ کام شروع کر دوں, کیونکہ یہ کام تو بگڑ گیا ہے تعویذ گندے کا. میں نے حضرت حاجی صاحب کو مکے کے, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی, جو ہمارے سلسلے کے سب سے بڑے شیخ, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ. حاجی صاحب نے جواب لکھا کہ مولوی اشرف علی, تم نے جو تعویذ دینے میں تأمل کیا ہے اور نہیں دیتے, یہ غلط ہے, ضرور تعویذ دو, لیکن اس کا طریقہ کیا ہو. جب کوئی ضرورت مند کسی ضرورت سے تمہارے پاس آئے کہ تعویذ دے دو, اس وقت جو تمہارے خیال میں اللہ کا کلام آئے وہی لکھ کر دے دو. اللہ سوچ کر, یہ ہے اہل اللہ کا تعویذ. خدا تعالیٰ کا کلام, سب کلام میں برکت. تعویذ کرتا کیا ہے اللہ کے کلام کا؟ وہ جسمانی دوا کی جو تاثیر ہے, شفا ہے, اس میں اللہ اس میں قوت پیدا کرے. یہ ہے اس کا مطلب. آپ دوا کریں, علاج کریں, اور کسی نیک اللہ کے بندے سے ایک تعویذ لے لیں, دم کرا دیں, تو کیا اثر ہوگا اس کا؟ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا, وہ جو علاج کر رہے ہیں آپ ظاہری, اس کی تاثیر میں قوت پیدا کر دے گا, برکت, اللہ کی رحمت مانگے. یہ ہے اللہ کے کلام کا اثر جو اللہ کے نیک بندوں سے لیتے ہیں آپ. نیک بندوں جہاں اطمینان ہے کہ یہ جو تعویذ دے گا اور دم کرے گا یہ جائز ہوگا, شرعی ہوگا, خطرہ نہیں ہے اس میں, شرک وہاں ہوگا. تو میری ساری بحث سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں, میں نے پہلے صاف کر دیا ہے. میرے اکابر سب تعویذ اور دم اور درود کرتے, لیکن کس طرح کرتے تھے اسی طرح, کوئی تکلف نہیں, کو لینا نہیں, کو دینا نہیں, کوئی اینچ نہیں, کو پیچ نہیں, کو شوبدہ نہیں, کو الو کی کھوپڑی نہیں. الو بھی کھاتے ہی, اور کھوپڑیاں لٹکی ہوئی ہیں ڈرانے کے لیے, مردے کی کھوپڑیاں اندر لٹکی ہوئی ہیں, اور ہرن کی کھالیں لٹکی ہوئی ہیں. یہ جو بڑے بڑے گندے باز ہیں, یہ ان کے ہاں کا نقشہ ہے. کیوں کہ جہاں اللہ کے کلام کی برکت ہے وہاں تعویذ لکھنے والے کے عمل کی برکت ہے, اس کے تقوی کی, اس
کی عبادت کی برکت. اللہ رب العالمین نے ہر نیکوکار بندے میں، ہر نمازی میں برکت رکھی. جو اللہ اللہ کرتا ہے اس کی زبان میں برکت ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے عمل میں برکت ہے، اس کے قدموں میں برکت ہے. یہ ہے برکت اصل تعریف. جو بیٹھے ہیں یہ عمل شعبے باز، روزے کے لیے، نماز کے لیے جھوٹ بولنا ہے رات دن، ان کا کیا ذکر ہے؟ واقعہ دیکھ رہا تھا، حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھٹنے میں بہت سخت درد ہوئے. گھٹنا شیخ المشائخ کا سوج گیا. لوگ آتے رہے، دم درود کرتے رہے، شیخ خود بھی کرتے اور بھی آتے رہے. شیخ کے ایک بالکل معمولی مرید تھے مولانا وجیہ الدین یوسف، وہ بھی آئے شیخ کی مزاج پرسی کرنے. دیکھا تو شیخ گھٹنے لیے بیٹھے، گھٹنا سوج رہا ہے درد سے. تو مولانا وجیہ الدین نے اپنے شیخ کے گھٹنے پر کچھ پڑا، دم کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس مرید کے دم کرنے سے شیخ کو شفا دے دی. دوسرے دن حضرت سلطانوی نے کہا اہل خانقاہ سے کہ بھائی دیکھو، بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے رہے اور میرے گھٹنے پہ کوئی دم کرتا رہا، تو یہ کرتا رہا، لیکن مولانا وجیہ الدین نے جو دم کیا اللہ نے اس کو شفا کر دیا. تو شیخ کیا کم صاحب برکت تھے؟ شیخ صاحب برکت کم تھے، لیکن یہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت. اللہ رب العالمین نے کس کی زبان میں اور قول میں اس کی تاثیر رکھی ہے یہ وہی جانتا ہے. نیک آدمیوں کے پاس جاؤ، پرہیزگاروں کے پاس جاؤ، تعویذ وہی آؤ. اب اگلی بات سنیے آپ، ان گنڈے فروشوں، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ کے کلام میں برکت ہے. مولانا بانوی ہمارے مولانا صدیق صاحب، وہ تعویذ سے کیا کام لیتے ہیں؟ دیکھیے آپ، تعویذ سے کام لیتے ہیں غیر مسلموں کو قریب کرنے کا. مسلمانوں کو تو دیتے ہی ہیں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ بس کے اڈے پر کھڑے ہیں. اب گھیر لیا ہندوؤں نے آ کر تعویذ، وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اللہ 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 کا نام لکھ رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم. لو 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 آپ کو اور کچھ لینا دینا. کوئی تکلیف، کو نظر ہو گئی تم پر کو تم پہ آسیب ہے، آؤ میں دیکھوں، تو بخار حضور ہوا، لو لو لو. یہ مولانا بانوی کا ہے. اللہ کا دین، جو اللہ کے دین سے دور ہیں ان کو قریب کرنا، مانوس کرنا اللہ کا کلمہ ہے. دیکھیے آپ ادھر آئیے، آپ دیکھیے آپ ان گنڈے فروشوں کی کئی اصطلاحیں ہیں جن میں پھانستے ہیں عوام. پہلا کہتے ہیں آسیب. کیا ہے آسیب؟ آسیب آ گیا، یہ ان کی اصطلاح ہے. آسیب، آسیب فارسی کا لفظ ہے. خود اہل فارس آسیب کے معنی تکلیف کے لیتے ہیں. آسیب زدہ یعنی تکلیف زدہ. وہ لفظ آسیب فارسی والوں کا انہوں نے لے کر چرایا، اور آسیب کہتے ہیں بھوت کو. آسیب آ گیا، بھوت آ گیا. وہ اہل زبان کہہ رہے ہیں آسیب کے معنی اور تکلیف کے ہیں، اور یہ گنڈے بات کہہ رہے ہیں آسیب کے معنی بھوت کے. ایک
یہ اصطلاح ہے. اب آگے بڑھیے. اور اوڑے بیابانی، بھوت پریت، عجیب عجیب نام ہے. بھوت پریت، پچل گہری، خدا جانے کیا کیا نام ہے. غول بیابانی کے لیے وہ کہتا ہے فرنگ والا، جن و دیو کے ساتھ رحم و خیال انسان. یہ جن اور یہ بھوت اور یہ پریت یہ کیا ہے؟ یہ رحم انسانی کی تخلیق ہے دنیا میں. اور یہ گندے بات، یہ بھوت اور پریت کا ایسا تصور جب آتا ہے، بھوت 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 کہاں ہے؟ بھوت پریت غول بیابانی. آگے چلیے. ایک اصطلاح ان مردودوں نے اختیار کر رکھی ہے، جھپیٹا. جھپیٹا ہو جھپیٹا ہو گیا. یہ لفظ میں نے اردو کا ہے جھپیٹا. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کہاں سے لائے یہ جھپیٹا نکال کے. جھپیٹا اردو میں تو جھپٹا مارنا کہتے ہیں، چیل جھپٹا مار گئی. انہوں نے جھپٹا سے جھپیٹا بنایا ہے. اچھا، یہ لفظ استعمال کیا ہے حضرت ہود کی قوم کے مشرکوں نے. دیکھیے آپ، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو. طرح ہے عربی. مشرک کہنے لگے اپنے پیغمبر عاد سے علیہ السلام کہ اے عاد، ہمارا تو یہ خیال ہے یہ جو آپ بہک رہے ہیں نا، اللہ کو ایک مانو اور مرنے کے بعد اٹھ جاؤ گے، یہ ہے اصل میں کہ ہمارے بتوں کی جھپیٹ میں آ گئے ہیں آپ. پیغمبر بتوں کی جھپیٹ میں آ گیا. وہاں سے چرایا ہے لفظ انہوں نے جھپیٹ. گندے بازوں نے گویا جن اور بھوت کی جھپیٹ میں آ جاتا ہے آدمی. ان کا گویا وہ جا رہے ہیں بھاگے ہوئے، تو قریب سے گزر گیا اور تو ان کی جھپیٹ میں آ گئے. چیل نے جھپٹا مارا اور وہ لے گئے ان کو حضور لیا. یہ ایک لفظ ہے ان کا، جھپیٹ آ گیا. پھر ایک لفظ ہے، اس کو میں عرض کروں گا کہ ایک لفظ ہے نظر. نظر، آپ نظر میں آ گئے. یہ لفظ تو ہمیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے. حضور نے فرمایا النظر العین حق. نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، واقعی ہوا. یہ غلط بات نہیں ہے، نظر لگ جاتی ہے، یہ ایک بات. اور باقی سب لفظ ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ نظر لگنے کی. نظر لگنے کی حقیقت کیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظر کی دو قسمیں بیان کی. ایک نظر لگتی ہے دشمن کی اور ایک نظر لگتی ہے دوست کی. ہے نہیں محبت کی نظر. نظر محبت کی بھی ہے، نظر دشمنی کی. اور یہ کیسے لگتی ہے؟ جب دیکھنے والا ہونستا ہے یا ٹوکتا ہے تو ہر نظر نہیں لگا کرتی. رات دن نظریں پڑ رہی ہیں، کس پہ نظر لگ رہی ہے؟ وہ جو سورہ موعظتین میں کہا من شر حاسد اذا حسد، الہی پناہ تیری اذا من شر حاسد. حسد کا ترجمہ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہونسنا. بڑا اچھا لفظ ہمارے اردو کا لفظ ہے. اے اللہ جب کوئی ہونسنے والا ہونسے الہی اس سے مجھے بچائیے. یہ ہونس لگتی ہے، یہی نظر ہے. یوں نظر ڈالے آدمی
پیار کی نظر ڈالے گا تو اس کو ٹوک ہے وہ، اوہو یہ لے آئے، وہ دشمن نہیں ہے، پیار ہے، لیکن اوہو تو کہا اس کا وہ دشمن ہے، وہ کہتا ہے اچھا یہ ہو گیا، وہ غیظ کی نظر ڈالتا ہے۔ اور اس نظر کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بیان کیا، کوئی لمبا نہیں، فرمایا نظر کا علاج تعوذ، اللہ کی طرح ہے، کوئی تعوذ پڑھ لیں آپ، اگر نظر کا شبہ ہے، اگر نظر کا شبہ ہے بول تو نظر کا ادراک کون کرے؟ وہ تو خیر بکواس ہے کہ پری کی نظر اور جن کی نظر اور بھوت کی نظر اور سید صاحب کی نظر اور خواجہ صاحب گزر رہے تھے ان کی نظر، اب خواجہ صاحب اسی لیے رہ گئے کہ ان پہ نظریں لائے دیں، کیا ہے بکواس کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی نظر ہو گئی ہے آپ کو، ایک صاحب تو خیر زوال آ گیا اسی علاقے میں، دیکھے منگایا کرتا تھا بریانی، اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ بس وہ یہ کہتا تھا فلاں بزرگ کی نظر آ آپ کو، میں نے رات کو دیکھا فلاں بزرگ کو، آپ ان کی نظر میں ہیں، لہذا بریانی کی 2 دے دیں، مزار پر جائیں گی وہاں وہ تقسیم، یہ منگایا کرتا تھا بریانی کی دے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے تھے، آپ پر ان کی نظر ہے، اور یہ جاہل قوم یقین کرتی تھی، بڑی مشکل سے اس کے خندے سے نکلے چلاتے بند کرنا، اتنا عروج تھا۔ اب راندہ درگاہ ہوا ہے، ہوتا ہے ایسا آدمی راندہ ہے، جھوٹ کب تک چلتا، کوئی نظر ہو جائے، نظر لگے تعوذ، کوئی تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسوں کو تعوذ ہی کیا کرتے، نظر کا علاج تعوذ، پناہ، کوئی پناہ کی دعا بیسیوں ہے، قرآن میں ہے، پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور بھی سب سے اچھی تو سورہ معوذتین۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور اکرم سورہ معوذتین سے پہلے مختلف دعائیں پڑھ کر دم کرتے تھے، تعوذ کی دعائیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے آپ، لیکن جب یہ 2 صورتیں جبریل امین لے آئے تو پھر آپ نے ساری دعاؤں کو ترک کر دیا، یہی 2 پڑھتے تھے، یہی سنت۔ جب شبہ ہو یا شیطان کے وسوسے کا یا کسی کی نظر بد کا تو معوذتین پڑھو، دونوں ہاتھوں پہ حضور دم کرتے تھے اپنے، اور دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے یہ دونوں ہاتھ سارے جسم پر مل لیے گئے، آخر وقت تک۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کا یہ حال ہے، یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ اگر کوئی وہم میں پڑے کسی وقت، دیکھو وہم تو آتا ہے آدمی کو، وہ دونوں کل پڑھو، پڑھ کے ہاتھوں میں دم کرو، اس کے سارے جسم کرتے، اللہ نے شفا دے دی، عقیدت کرتے۔ یہ اچھا سوال جو بڑی بحث ہے وہ ہے رقیہ، عربی میں رقیہ کہتے ہیں، رقیے کا ترجمہ منتر کیا ہے، رقیہ عملیات، عملیات کا مسئلہ ہے اصل، وہ عملیات جس کا ذکر جو قرآن کی شکل میں ہے، حضور کی دعاؤں کی شکل میں ہے، وہاں کوئی بحث نہیں، کوئی رات دن پڑھو دم کرو، لیکن عملیات کیا ہے؟ عملیات میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان عملیات میں کوئی مشرکانہ بات ہو، سارا جو معاملہ ہے بگڑتا ہے یہاں کر بگڑتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آیا حضور کے پاس
اور میں نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلنا نرقی فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ کچھ پڑھا کرتے تھے اور پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور ان کے جو عملیات تھے اس میں کیا تھا، لات، عزا، ہبل، ان کے بتوں کے نام، وہ بتوں کی مدد سے دم کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں رقیہ کیا کرتے، دم کرتے تھے، ہم کیا اب بھی کریں؟ حضور نے فرمایا کیسا ترافی ذالک یا رسول اللہ، کہ عارضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ الشرک۔ سارا جھگڑا یہاں ہے۔ فرمایا کہ ہاں بھائی، جو عملیات تم پڑھا کرتے تھے مجھے سناؤ کیا ہے وہ؟ جس عمل میں شرک موجود نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم مجھے سناؤ کیا ہے؟ اگر شرک نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا جسمانی علاج ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے کیا ہے، اور یہ علاج شیطانی اثرات کے علاج یہ چھپے ہوئے ہیں۔ کیا پڑھ رہا ہے یہ جو بیٹھا ہے مزاروں اور قبرستانوں پر، کیا پڑھ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کچھ پتہ نہیں آپ کو۔ اگر اس کے عملیات میں ایک لفظ شرک کا موجود ہے تو وہ تو جہنم میں جائے گا، آپ کا ہی برا حشر ہوگا۔ کیسے اطمینان کر رہے ہیں آپ اس شخص پر جو آسانی بازی کر رہی ہے کہ یہ آپ کو عمل کرے گا، تعویذ دے گا، دم کرے گا، یہ واقعی شریعت کے مطابق کرے گا؟ یہ کیسے اس بھروسے ہے؟ وہ الو احمد دین مر گئے، اب تو بیچارہ قاری احمد دین، محمد دین، جو وہاں بیٹھتے تھے شاہ ولی اللہ درخت کے نیچے، میں نہیں وہ الو تھا، الو تھا۔ اچھا وہ جو درخت ہے نا اوپر، وہ درخت اس کا ہے، مشہور درخت جنگلوں میں ہوتا ہے نا، ہے نہیں، یہ کیکر نہیں، اور کہو، اور لونا ہے، نام لونا تو بھائی جنگلوں میں درخت ہوتا ہے نہیں ہے خاص، اس کو پھر بھی آتا ہے لال لال، ہے برنی، کیا ہے؟ ہاں لال آتی ہے نہیں، وہ اس درخت کا کیا نام ہے؟ برنا کہتے ہیں، ایک اور نام یہ درخت، وہ برنے کے درخت کے نیچے بیٹھتا تھا قاری محمد دین صاحب، اور الو بھی پاس تھا ان کے، وہ الو بھی رکھتے تھے۔ کیوں کہ الو کے بارے میں مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ یہ کافر کی روح جو ستائی ہوئی ہے وہ الو کی شکل اختیار کر لیتے، یہ عربوں کا رسم ہے۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں گھوم، اور عربی میں حضور نے اس کی نفی کی ہے، ایک اور لفظ ہے ہاما کہتے ہیں، لا ہاما، عربی میں کہتے ہیں ہاما، الو۔ حضور نے کہا ہاما کوئی حقیقت نہیں، وہ تو ایک جانور ہے، ویرانوں میں بیٹھتا ہے، اور یہ ایک محاورہ ہے کہ میں الو بول گیا، وہ غریب الو، وہ نیستی تھوڑی ہے جہاں بیٹھتا ہے، وہ تو بیٹھتا ہی ویرانوں میں ہے۔ یہ معنی نہیں کہ جہاں بیٹھے وہاں ویرانہ کر دے الو، یہ تو یار لوگوں نے بنا لیا ہے الو، تو الو پاس رکھتا تھا۔ میں نے کہا قاری یہ کیا ہے درخت برنے کا؟ پیلو، بھائی پیلو کہتے ہیں، پیلو کا درخت کہتے ہیں۔ میں نے کہا قاری یہ تم پیلو کے نیچے کیوں بیٹھتے ہو؟ کہنے لگا آپ کو نہیں معلوم، یہی درخت ہے جس کے نیچے کرشن بھی جا کر بیٹھے تھے۔ یہ اس نے کہا قاری تھا وہ کہنے کو، یہ مجھ سے کہا اس نے۔ مولانا اسی
پیڑوں کے درخت کے نیچے روایت ہے کرشن جی جا کر بیٹھے تھے، اور جب ہندو آتے ہیں تو کہتا ہوں دیکھو اوپر کیا ہے، یہ پیڑو ہے، یہی تو ہے جس کی پتیاں کرشن جی نے کھائی تھی۔ تو غیر مسلم آتا ہے بڑی عقیدت سے میرا علاج کرتا ہے، اور الو بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے جہاں ساری بحث ہے، بحث جائز طور پر قرآن پڑھو، پڑھاؤ، دم کرو، کراؤ، نیک لوگوں سے، متقی لوگوں سے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ اعتراض، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اب ان مسلمان عاملوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں پر جانے لگا، اور جانے لگا ہے، اور وہ جو غیر مسلم کر رہا ہے اس کو وہ سفلی کہتا ہے، اس کو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو کالی مائی کے توسط سے علاج کرتا ہے۔ غیر مسلموں یہ تانترک، یہ کیا ہے؟ تانترک کیا ہے؟ یہ اپنے بتوں، خاص کر کالی مائی کیا بڑی طاقتور ہے، اس طاقت کے سہائے علاج کر رہا ہے اور مسلمان کرا رہا ہے اسے۔ یہ ہے سارا رونق کہ اگر ہم تعویذ گنڈے کو محدود رکھتے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور اس کو کاروبار نہ بناتے، تو آج مسلمان غیر مسلموں چماروں کے بعد جا کر وہ علاج کرا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نام بھی لیتا ہوں، ایک بڑے عالم راوی نے مجھے بتایا تھا مراد آباد کے، جو اس مدرسے کے مدرس رہے تھے، کہ اس مدرسے کے بہت بڑے عالم، کیا کہوں میں آپ، گھٹنوں میں تکلیف تھی، معذور ہو گئے تھے گھٹنوں سے، علاج نہیں ہوتا، علاج گھٹنوں کی نہیں ہوتا علاج۔ بڑھاپے کا علاج کیا ہے؟ اگر گھٹنوں کا علاج نہ ہو ڈاکٹر طبیب سے، تو کیا آپ چمار سے جا کے سفلی کرائیں گے؟ انہوں نے مراد آباد کے ایک چمار کو بلایا اور اپنے گھٹنوں کا علاج سفلی کرائی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں۔ مراد آباد کے چمار نے گھٹنوں کا علاج کیا سفلی سے، پھر بھی کچھ نہ ہوا اور انتقال ہو گیا ان کا۔ کیا جواب دیں گے خدا کے اندر؟ سب سے بڑی مصیبت یہ، پہلی بات، ایک مسلمان کو جس طرح ہو یقین دلاؤ کہ جن اور شیطان جسمانی تربیت اذیت پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندے، تیرے جسم میں جو تکلیف ہے وہ مرض ہے، وہ کسی جن اور شیطان نے تیرے اندر پیدا نہیں کی۔ خدا را اس عقیدے کو نکال دے، سخت پروپیگنڈے کی ضرورت ہے۔ مسلمان عورتوں اور گھروں میں ایک ایک بار سمجھانے کی ضرورت ہے، شیطان اور جن صرف برے خیالات پیدا کرتا ہے، اس کا علاج کراؤ، دم کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن سے دم کراؤ، نیک لوگوں سے تعویذ لو۔ صرف شیطان کا ایک کام ہے، دوسرا نہیں ہے۔ وہ نہ تمہارے پیٹ میں درد کرتا ہے، نہ تمہارے گھٹنے توڑتا ہے، نہ تمہاری آنکھیں اندھی کرتا ہے، اور نہ گھٹنوں کا وہ علاج کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ یہ ہے، اور میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے۔ توکل کی جتنی اہمیت ان وہمی امراض میں حضور نے بیان کی ہے، جسمانی امراض میں بیان کی۔ جسمانی امراض کا معاملہ تو ایسا ہے کہ آدمی کرتا ہے توکل، لیکن آخر وقت تک علاج کرتا ہے۔ وہ مالدار ہے تو علاج کرتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کراتا ہے، توکل بھی کرتا ہے، تھوڑا بہت علاج بھی کراتا ہے، لیکن توکل کی ضرورت ہے وہمی امراض میں، شیطانی امراض میں توکل کی ضرورت ہے۔ اور جو یہاں توکل کر لے گا اس کا وہ مقام ہے اللہ کے یہاں۔ اب سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
توکل اور اصحاب توکل کی جتنی تعریف ہو سکتی تھی کی ہے اس حدیث میں. فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی امت کے 70,000 آدمیوں کو بلا حساب جنت میں داخل کروں. 70,000 بلا حساب. صحابہ کرام بولے. صدیق اکبر حضرت عمر صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ فہل استزدتہ، میرے آقا کچھ اور زیادتی کی دعا کی ہوتی، 70,000 پہ کیا ہوگا اتنی بڑی امت. قال نعم، ہاں اے ابو بکر میں بھی سمجھ رہا ہوں، میں نے اپنے رب سے اور زیادتی کی دعا کی. تو جواب آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بڑھا دوں. آپ مطمئن ہو جائیے. سوچتے رہیں مسلمان. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ فہل استزدتہ، حضور 70,000 اور پھر ہر فرد کے ساتھ 70,000 اب بھی کمی، کچھ اور مانگا ہوتا اور جیسے کرنا. ابو بکر میں نے اپنے پروردگار سے اور کہا اور زیادہ کی، زدنا یا اللہ زدنا یا اللہ. جبریل آئے اور کہا اللہ کے سلام قبول کریں آپ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سارے بڑے ہوئے میں سے جو بڑے ہیں ہر فرد کے ساتھ 70,000 اور بڑھا دوں گا. اور صدیق اکبر نے پھر وہی جملہ دہرایا اللہ استزدتہ یا رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی آخری تعبیر بیان کر دی. فرمایا ہاں میں نے کہا تھا کہ اے اللہ کمی ہے، تو میرے رب نے اپنی دونوں قولیاں، کیا کہتے ہیں قولی کہتے ہیں نہیں لب کہتے ہیں، میرے پروردگار نے دونوں اللہ میرے پروردگار نے اپنی لب بنا کر دکھائی اور کہا کہ اے محمد میں تیری امت کو اس طرح جنت میں داخل. میرے رب نے ایک لب بنا کر دکھائی اور کہا میں تیری امت کو اس طرح داخل کر دوں. اب بھی راضی ہے، لب بنا کر دکھائی، لب سے داخل کر دوں. تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر اب تو چپ رہو، اب تو چپ رہو ابو بکر، دیکھتے ہو کہاں آ گئی، کس منزل پہ آ گیا ہے اس کا رحم و کرم، اب تو چپ رہو تم. تو صدیق اکبر نے حضرت عمر سے کہا اے عمر تم پر کیا بوجھ پڑ رہا ہے؟ اے ابو بکر اے عمر میں نبی سے کہہ رہا ہوں، نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ عطا کر رہا ہے، تم پر کیا، تمہارے دماغ پر کیا بوجھ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت عمر نے کہا اس کے جواب میں ابو بکر بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو ایک لمحے میں پوری امت کو ڈال دے گا. آپ خامہ خف کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرمایا صدقہ صدقہ. عمر صحیح کیا، بہت ہو گئی. ایک لب کے بعد کیا باقی رہا، ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. صحابہ کرام تھے، سوال کیا یا رسول اللہ من ہم، وہ جو بے حساب جائیں گے جنت میں آقا وہ ہوں گے کون؟ من ہم یا رسول اللہ.
بڑا پیارا سوال، بڑا پیارا سوال۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی جماعت بنا کر لگایا تھا کہ جنہوں نے ہر معاملے پر کنٹرول رکھا۔ اگر اگلی بحث نہ آتی، ہر شخص کہتا کہ ان 70,000 میں بھی ہوں، یہ بتائیے 70,000 اور اللہ میاں کی ایک لب آخر میں، تو کون باقی رہے گا؟ ہر گنہگار اس میں ہے۔ صحابہ نے کہا من ہوں یا رسول اللہ، کون ہے وہ لوگ؟ اب سنیے جواب۔ کالذین لا یتطیرون ولا یکتبون ولا یفترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ کہا ہے میرے صحابہ یہ وہ لوگ ہیں، الذین لا یسترقون لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو غلط سلط اور غیر مستند عملیات سے دور رہتے ہیں۔ غلط سلط رقیے، غلط سلط منتر، مشتبہ، غیر یقینی، وہ ایسے عملیات جو جن پر یقین نہ ہو، صاف نہ ہو، وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ضرورت پڑی ہر طرح کا عمل کر لیا، ہر طرح کا تعویذ ڈال لیا، ہر طرح کے عامل کے یہاں پہنچ گئے کہ سرو کیا کرتے ہو، بیمار ہوں پہلے۔ اور ولا یکتبون، عرب میں بیماریوں پر داغ لگایا جاتا تھا، لوہا گرم کر کے داغا جاتا تھا، حضور نے منع کر دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار دوائیں پیدا کر دی ہیں اور آئندہ آتی رہیں گی، ترقی ہوگی۔ یہ داغنے کا عمل حرام ہے، بند کر دیا، وہ ایسا بھی نہیں کرے۔ ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی بھی نہیں دے۔ پیارا کہتے ہیں بدشگونی نہیں۔ اور ان ساری یہ سب وہمی باتیں ہیں نا، جسمانی امراض سے کوئی جوڑ نہیں لگایا اس کا حضور نے، اس کا جوڑ لگایا حضور نے وہمی امراض سے، اس رحم سے دور، اس رحم سے دور، اس رحم سے دور۔ اور آخر میں کہا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ اس موقع کا توکل ہے یہ، اور یہ اس کی فضیلت ہے۔ کون ہے وہ 70,000 70,000 اور 70,000 اور اللہ کی لب میں؟ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تکلیف ہو راحت ہو اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جس مرض کے علاج کی جتنی اجازت دی ہے اسی حد تک چلتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، علاج کریں شفا ہو جائے، اللہ کا شکر، علاج کریں شفا نہ ہو کوئی نہ شکر، اللہ پر تقدیر الہی، تقدیر کچھ۔ یہ ہے ان وہمی معاملات اور وہمی امراض میں توکل کرو۔ آج مسلمان کا، ہندوستان میں کہتا ہوں، مدرسے ہیں، بار بار کہتا ہوں، مجھے ہندوستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہاں مسلمان کی جان کو خطرہ، مال کو خطرہ، کوئی خطرہ نہیں۔ آزمائشیں ہیں، ہوئی، ختم اور آئیں گی۔ خطرہ ہے یہاں عقیدہ توحید کے لیے۔ اگر ہندوستان کے علماء نے سارے جھمیلے جھگڑے چھوڑ کر صرف توحید کے عقیدے کی حفاظت نہیں کی قوم میں، تو یہ توحید کے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آپ کیا لیے ہوئے؟ وہ کہہ رہا ہے حضور کی محبت نہیں ہے، وہابی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھڑے ہو کے قیام کر رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ یہاں تو سوال نہیں ہے، نماز، روزہ، عبادت، یہ سب ہے۔ ایک نمازی ہے لیکن سفلی کرا رہا ہے،
ایک شخص نمازی ہے، حاجی ہے، لیکن اس قدر بے یقین ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کا علاج اور یہ کرانے کے لیے چمار کے بن جا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں خطرہ صرف عقیدہ توحید کے لیے، اس لیے کہ یہ ملک دارالشرک ہے، یہاں کی ہواؤں میں شرک ہے، سمجھ لیں، یہاں کی آوازوں میں شرک ہے، یہاں روز ٹی وی پر شرک ہی دکھاتے ہیں لوگ، اور کیا دکھاتے ہیں سوائے شرک کے، اور شرک کا عروج، کفر کا عروج دکھاتے ہیں. اگر عقیدہ توحید کی حفاظت نہ کی علماء نے ان عوام کے اندر آ کر، تو سب سے بڑا خطرہ ہے اور جواب دہی ہے. بہت بڑے خطرے سے گزر رہی ہے یہاں قوم، اور یہی ہمارا ایک امتیاز ہے. اور امتیاز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اللہ کے آگے سر جھکانا. اور رکھا کیا ہے ہمارے؟ ارے سر جھکاتے ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت کا یقین سر جھکاتے ہیں. یہ نہیں ہے کسی قوم، یہ خصوصیت ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں صرف شرک و توحید پر مغفرت کی بنیاد رکھے. میں نے تو کہا ہمارے وہ ہے نہیں ہے شادی کا شعر، اولی پرشش نماز بود، اولی پرشش نماز بود ہے، شعر ہے لکھا ہوا ہوتا، اولی پرشش روز محشر کہ جہاں گزار بود، اولی پرشش نماز بود. تو وہاں شادی نے نماز کی اہمیت بیان کی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اولی جو پرشش ہوگی وہ عقیدہ توحید کی ہوگی. نماز روزہ سمجھی روشنی میں دیکھا جائے، اور عقیدہ توحید کی حفاظت آسان نہیں ہے، کام مذاق نہیں ہے. دیکھ لو ہندوستان کا حال کیا ہے، مذاق ہے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بندے کی مغفرت کی جو بنیاد رکھے گا وہ توحید ہوگی. فرمایا ایک بندہ آئے گا ہزاروں گناہ لے کر، ہزاروں گناہ لے کر. اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اتنے گناہ لے کر آیا ہے؟ کہا ان گناہوں کے باوجود اس کی توحید میں تو رکھنا نہیں ہے. ملائکہ کہیں گے یا العالمین توحید بے علاج لایا ہے، بے علاج لایا، نمازیں چھوڑ دی، حج نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، لیکن اے اللہ تیرے عقیدے توحید میں کہیں اس میں جھونک نہیں آئی. بہت بڑی قیمتی چیز لے کے آئی ہے. تو فرمایا ایک شخص نیکیوں پر نیکیاں ڈھیر لگا لیا، کہا سب لایا ہے، یہ بتاؤ کہ میری ذات پر جو وحدانیت کا یقین تھا اس نے وہاں تو کہیں ٹھوکر نہیں کھائی؟ کیا الہی بہت ٹھوکریں کھاتے تھے، بہت ٹھوکریں. یہ اولیاء کو، یہ انبیاء کو، یہ فلاں کو یہ آپ کے اوصاف میں شریک کرتا تھا. تو کہا مجھے اس کی نیکیوں کی لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں، اس کو دوزخ ملے گا. اللہم صلی علی محمد سیدنا محمد وبارک وسلم. کیسٹ نمبر 11 تفسیر قرآن بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. موضوع وہمی امراض اور جن بھوت کے اثرات، تعویذ گنڈے کی مذمت، خبیث جنات اور شیاطین. دوسری قسط آڈیو کیسٹ آڈیو سی ڈی محمد صادق. فون نمبر 98 99 63 47 68.